Ashhadu Allah Allah ilaha. ilaha. Inshallah. Inshallah, Allah will forgive all your sins. Kamu. And I pray to Allah that may He help you to guide. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ہمدم ٹی وی پر آپ سب کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ لڑکا جو آپ کو اس اسکرین پر نظر آ رہا ہے ایک انڈونیشین لڑکا ہے جو کہ عیسائی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس نے اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کیا ہے۔ آخر ایسی کیا بات ہے جس نے اسے متاثر کیا اور جس کی وجہ سے اس نے دین اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لی؟ ناظرین، یہ اس وقت کی بات ہے جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو انڈیا سے نکلے ہوئے 3 سال ہوئے تھے اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ملائیشیا شفٹ ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے انڈونیشیا میں ایک سوال جواب کا سیشن رکھا جس میں یہ لڑکا آیا اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کیا۔ ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی اور پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ لڑکا اسٹیج پر آ کر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے گلے لگ گیا؟ آئیے جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو ہمارے تمام نوٹیفیکیشنز مل سکیں۔ تو آئیے بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، اس لڑکے نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ اس کا نام اینتھونی ہے اور وہ ایک عیسائی ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنی آتی ہے کیونکہ میں پہلے مسلمان تھا لیکن اب عیسائی بن چکا ہوں، لیکن عیسائیت قبول کرنے کی وجہ ایسی بتائی کہ اگر اس کا جواب حکمت سے نہ دیا جاتا تو یہ لڑکا ہمیشہ کے لیے اسلام سے دور ہو جاتا۔ اس نے کہا کہ مسلمان بھی اس بات کو مانتے ہیں اور عیسائی بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، لہٰذا اس حساب سے آخری نبی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ ناظرین، اینتھونی نے کہا کہ اس لیے میں نے اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لی۔ بظاہر سوال بہت مشکل تھا کیونکہ واقعی میں ہم مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ آخری نبی ہیں، لیکن اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر میں آئیں گے تو پھر ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کیا جواب دیتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سوال کو دہرانے کے بعد فرمایا، قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 158 میں واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، یعنی زندہ اٹھا لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف زندہ کیوں اٹھایا تھا؟ دراصل اس دنیا میں جتنے بھی نبی آئے جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام، ان تمام کو دنیا نبی مانتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے لوگوں میں بہت بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں، اور ان کو اٹھا لینے کے بعد ان کے پیروکاروں میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں کیونکہ انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے۔ کچھ عرصے بعد جب دنیا آگے بڑھ چکی ہوگی اور عیسائیوں کی تعداد بھی زیادہ ہو چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجیں گے تاکہ وہ اپنے ماننے والوں کو بتائیں کہ میں خدا نہیں ہوں، میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 116 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، تاکہ وہ ان کو یعنی عیسائیوں کو یہ ثابت کر سکیں کہ میں خدا نہیں ہوں، بس اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ ناظرین، اینتھونی نے سوال کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ اس نے عیسائیت کو اس وجہ سے قبول کیا ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ دیکھیے ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس بات کا کیا جواب دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ بالکل بھی پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ صرف اور صرف عیسائیوں کو یہ بتانے کے لیے تشریف لائیں گے کہ میں خدا نہیں تھا۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا، یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہے، لیکن میں آپ کو بائبل کا حوالہ دے کر بھی بتاتا ہوں۔ گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 تا 14 میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، مجھے تم سے ابھی بہت کچھ کہنا ہے لیکن میں نہیں کہہ سکتا، وہ آئے گا اور تمہیں سب کچھ سمجھائے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مراد لی گئی ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہوتے تو بائبل میں یہ لکھا ہوتا کہ میں دوبارہ آؤں گا اور تم سب کو بہت کچھ سکھاؤں گا، لیکن بائبل میں لکھا ہوا تھا
کہ وہ آئے گا اور تمہیں سب کچھ سکھائے گا۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کو صرف اور صرف یہ بات ثابت کرنے کے لیے تشریف لائیں گے کہ وہ شرک میں مبتلا تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تصور کر رہے تھے، جبکہ خدا صرف ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ناظرین، اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ لڑکا اسلام کی طرف راغب ہو سکتا ہے، لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کے سامنے اسلام کی تبلیغ پیش کری۔ ڈاکٹر صاحب نے اس سے پوچھا کہ میرے بھائی، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ خدا صرف ایک ہے؟ اس نے کہا جی بالکل مجھے یقین ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں نہ کہ خدا؟ اینتھونی نے جواب دیا جی ہاں، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں تھے، پیغمبر تھے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس سے پوچھا کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیچھے گئے آخری نبی تھے؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں میں مانتا ہوں۔ ناظرین، یہ سننا تھا کہ ہال میں موجود تمام لوگ تالیاں بجانے لگے اور اللہ اکبر کے نعرے گونجنے لگے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اگر آپ کے یہ خیالات ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ مسلمان ہیں نہ کہ عیسائی، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ پر یقین رکھا جائے، اللہ کو ایک مانا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے، مزید یہ کہ تمام انبیاء کو مانا جائے۔ چونکہ آپ یہ سب باتیں مانتے ہیں لہٰذا آپ مسلمان ہیں۔ ناظرین، پھر اس نے کلمہ پڑھا اور وہ بالآخر مسلمان ہو گیا، لیکن کلمہ پڑھنے کا منظر بہت ہی دلچسپ تھا۔ وہ شخص کلمہ پڑھتے ہوئے رونے لگا، لیکن اس کے بعد اس نے کیا کیا آئیے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، اس شخص نے رخصت ہوتے ہوتے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کہا کہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور میں آپ سے ہاتھ ملانا چاہتا ہوں۔ آج تک ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کسی کو بھی اسٹیج پر بلا کر ہاتھ نہیں ملایا تھا، لیکن اس لڑکے کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اسٹیج پر بلایا۔ وہ اسٹیج پر آیا اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ہاتھ ملانے کے بعد گلے لگ گیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو کسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔